پاسداران انقلاب کو آپریشن وعدہ صادق 4 کی 23ویں لہر شروع کرنے کا اعلان. نیا نام یا صاحب الزمان رکھا گیا. امریکی اور اسرائیلی فوجی ٹھکانے نشانے پر. تل ابیب بن گوریان ہوائی اڈے حیفا میں فوجی مراکز کو نشانہ بنایا گیا. 1 ٹن وزنی وار ہیڈ سے لیس میزائل تل ابیب کی جانب داغا گیا. اسرائیلی فضائیہ کی ایئر بیس بھی ہدف تھا. پاسداران انقلاب کا کہنا ہے مناب اسکول میں بچوں کو قتل کرنے والے مجرموں سے بدلہ لیا جا رہا ہے. طویل جنگ کے لیے نئے جدید ہتھیاروں کی تیاری جاری ہے. ان کے تاک تاک کر جوابی وار. امریکہ نے روس پر انگلیاں اٹھا دی. امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے دعویٰ کیا کہ امریکی افواج پر حملوں کے لیے روس ایران کو انٹیلیجنس فراہم کر رہا ہے. ماسکو نے ایران کو امریکی جہازوں، ریڈارز اور دیگر تنصیبات کی لوکیشن فراہم کی. ایران کی مزاحمت سے واشنگٹن گھبرا گیا. صدر ٹرمپ کا ایران میں فوج اتارنے سے انکار. ایرانی سفارتکاروں کو بغاوت کرنے اور فوج کو ہتھیار ڈالنے کا کہنے لگے. امریکی صدر نے کہا ایران نے سب کچھ کھو دیا، ایرانی فوج ہتھیار ڈال دے. ایرانی سفارتکار بھی رجیم کے خلاف بغاوت کر دے. سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا ایران غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈالے، ہتھیار ڈالنے تک کوئی معاہدہ نہیں ہوگا. اوول آفس میں پادریوں نے امریکی صدر کی کامیابی کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام کیا. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا خطے میں امریکی فوجی اڈے، تنصیبات ایران کے نشانے پر ہیں. ایران کا متحدہ عرب امارات اور کویت میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ. پاسداران انقلاب نے بتایا یو اے ای میں الزفرا ایئر بیس پر امریکی اڈے کو نشانہ بنایا. کویت میں علی السلم ایئر بیس پر امریکی اڈے کو نشانہ بنایا گیا. دونوں ایئر بیس پر امریکی فوجی اہلکار موجود ہیں. یو اے ای کا ایران کے 9 بیلسٹک اور 8 کروز میزائل تباہ کرنے کا دعویٰ. وزارت دفاع نے بتایا یو اے ای ایئر ڈیفنس نے 112 ڈرونز ڈیٹیکٹ کیے، 109 کو تباہ کر دیا. چین نے جنگ بند اور آبنائے ہرمز کھولنے کا مطالبہ کر دیا. ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے تمام فریق فوجی کارروائیاں فوری بند کریں، کشیدگی بڑھنے سے روکیں اور آبنائے ہرمز کھول دیں. آبنائے ہرمز تجارت کے لیے ایک اہم بین الاقوامی راہداری ہے. خطے میں سلامتی اور استحکام سب کے مفاد میں ہے. فرانس کے 52 بحری جہاز خلیج فارس اور 8 بحیرہ احمر میں پھنس گئے. فرانسیسی وزیر ٹرانسپورٹ کے مطابق خطے میں جہاز رانی کو محفوظ بنانے کے لیے اتحاد اور تعاون چاہتے ہیں. فرانسیسی حکام بحری جہازوں پر موجود عملے سے رابطے میں ہیں. اسرائیل کے لبنان میں فضائی حملے جاری. جنوبی لبنان میں ایک گھر کو نشانہ بنایا. حملے میں بچوں سمیت 9 افراد شہید ہو گئے. خلیجی ملکوں میں جنگی صورتحال کے باعث پروازوں کا شیڈول درہم برہم. سعودی عرب میں پاکستانی عمرہ زائرین کو شدید مشکلات کا سامنا. وطن واپسی کی فلائٹ کینسل ہونے کے بعد نیا ٹکٹ ملنا بہت مشکل ہو گیا. قیمت منمانی وصول کی جا رہی ہے. ایجنٹ حضرات بھی تنگ کر رہے ہیں. مدینہ میں موجود عمرہ زائرین کا کہنا ہے پرواز کینسل ہونے کے بعد 30-40 ہزار کا ہوائی ٹکٹ 1.5 لاکھ کا دیا جا رہا ہے. پاکستانی حکام صورتحال کا نوٹس لیں. جنگی صورتحال کے باعث بیرون ملک کی گئی سرمایہ کاری داؤ پر لگ گئی. پاکستانی بھائیوں سے کہتا ہوں سرمایہ کاری اپنے ملک میں کریں. ایف پی سی سی آئی کے رہنما ایسم تنویر کہتے ہیں فائلر اور نان فائلر کی کیٹیگری نے سسٹم خراب کر دیا، اس کو فوری طور پر ختم کیا جائے. نائب صدر اور وزیر اعظم یو اے ای نے عوامی سلامتی سے متعلق نیا قانون جاری کر دیا. تقریبات، عوامی مقامات، عمارتوں میں سخت حفاظتی معیار نافذ کیے جائیں گے. تقریبات، عوامی مقامات پر فائر فائٹنگ آلات، ایمرجنسی اخراج کے راستے لازمی قرار. دبئی میونسپلٹی کی ماحولیاتی، صحت اور سلامتی ایجنسی قانون کے نفاذ اور نگرانی کی ذمہ دار ہوگی. خطرناک مواد، آتش گیر اشیاء کے غیر مجاز استعمال پر پابندی ہوگی. عوامی مقامات پر حفاظتی ہدایات، ایمرجنسی اقدامات پر عمل کرنا شہریوں کی ذمہ داری ہوگی. قانون کی خلاف ورزی پر 500 درہم سے 10 لاکھ درہم تک جرمانہ عائد کیا جا سکے گا. عوامی سیفٹی سے متعلق نیا قانون 1 جون 2026 سے نافذ العمل ہوگا. وزیر اعظم شہباز شریف کی وزیر داخلہ محسن نقوی کی رہائش گاہ آمد. محسن نقوی کی خیریت دریافت کی.
صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ محسن نقوی گزشتہ اتوار اسلام آباد میں مظاہرین سے بات چیت کے دوران زخمی ہوئے تھے۔ ملاقات میں ملک کی داخلی سیکیورٹی اور امن و امان پر بھی گفتگو۔ وزیر اعظم نے کہا عوام کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں۔ محسن نقوی نے کہا ذاتی طور پر سیکیورٹی انتظامات کی مانیٹرنگ کر رہا ہوں، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو واضح ہدایات جاری کر دیں۔ افغان طالبان اور فتنہ خوارج کے خلاف افواج پاکستان کی زمینی اور فضائی کارروائیاں۔ پاک افغان بارڈر پر کرم سیکٹر میں افغان طالبان کی متعدد پوسٹیں تباہ، بھاری آرٹلری فائر سے نشانہ بنایا گیا۔ وزیر اطلاعات نے بتایا افغان طالبان رجیم کے 527 کارندے ہلاک، 755 سے زائد زخمی ہو چکے۔ اب تک 237 پوسٹیں تباہ اور 38 پر قبضہ کیا گیا۔ افغان طالبان رجیم کے 205 ٹینکس اور گاڑیاں تباہ کر دیں۔ افغانستان میں 62 مقامات پر فضائی کارروائیاں کی گئیں۔ اہداف کے حصول تک آپریشن غضب للحق جاری رہے گا۔ ایران جنگا، پاکستان پر اثر، پیٹرول اور ڈیزل 55 روپے فی لیٹر مہنگا۔ پیٹرول کا 1 لیٹر 321 روپے 17 پیسے اور ڈیزل کا 335 روپے 86 پیسے کا ہو گیا۔ بحرانی صورتحال پر وفاقی وزراء کی پریس بریفنگ۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا حکومت نے مشکل فیصلہ کیا، جیسے ہی صورتحال بہتر ہوگی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی جائے گی۔ آج عالمی سطح پر پیٹرول $1.106.80 پر پہنچ چکا۔ مشکل مرحلے میں توانائی کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ PNSC کے 2 جہاز آج بھی راستے میں ہیں۔ پیٹرول پمپس بند کر کے ناجائز منافع خوری کا وزیر اعظم نے سخت نوٹس لیا۔ معلوم نہیں کہ موجودہ بحران سے کب اور کیسے نکلیں گے۔ ہمیں بحیثیت ریاست اور قوم معاملات کو ذمہ داری سے نبھانا ہوگا، وزیر خزانہ نے کہا۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر وفاقی وزراء 2 دن میں وزرائے اعلیٰ اور صوبائی حکام سے ملیں گے۔ وزرائے اعلیٰ سے صورتحال اور حکمت عملی سے متعلق بات کریں گے۔ ملک میں تیل کا مناسب ذخیرہ موجود ہے، حکومت نے قلت کی افواہیں مسترد کر دی۔ پیٹرول کی مصنوعی قلت پیدا کرنے والوں کو وارننگ۔ پیٹرولیم مصنوعات سے متعلق اعلیٰ سطح کے اجلاس میں وزیر اعظم نے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کی ہدایت کر دی۔ کہا مصنوعی قلت پیدا کرنے میں ملوث پیٹرول پمپس فوری بند کر کے لائسنس منسوخ کریں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی بچت اور بلا تعطل فراہمی کے لیے منصوبہ بندی کی جائے۔ شہباز شریف نے پیٹرولیم مصنوعات کی نقل و حرکت کے لیے مانیٹرنگ ڈیش بورڈ بنانے کی ہدایت کر دی۔ ملک بھر کے پیٹرول پمپس مالکان نے بھی قلت کی افواہیں رد کر دی۔ کہا پیٹرول وافر مقدار میں موجود ہے۔ پاکستان جنگ بندی کے لیے متحرک ہے، وزیر اعظم شہباز شریف عالمی رہنماؤں سے رابطے میں ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی اہم ملکوں کے فوجی سربراہان سے رابطے میں ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں ایران پر حملے کے بعد خطے میں جنگ کی صورتحال ہے۔ ترکی اور آذربائیجان بھی اس جنگ میں شامل ہو گئے۔ پاکستان کی بھرپور کوشش ہے کہ دوست ممالک کے ساتھ مل کر جنگ بندی کرائی جائے۔ دعا ہے کہ امت مسلمہ کو اس گمبھیر صورتحال سے نکالیں۔ ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کا 7واں روز۔ صہیونی فوج کا ایران میں 400 سے زائد اہداف نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ شیراز پر بمباری میں 20 افراد شہید۔ ہلال احمر کے مطابق حملوں میں شہداء کی تعداد 1332 ہو گئی۔ الجزیرہ اور ایرانی خبر ایجنسی کا کہنا ہے تہران پر اب تک کی شدید بمباری کی گئی۔ تہران یونیورسٹی کو نشانہ بنایا گیا۔ ایک اور اسکول بھی اسرائیلی بمباری کا نشانہ بن گیا۔ ترجمان وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے متاثرہ اسکول کی ویڈیو شیئر کی۔ یونیسیف کے مطابق امریکی اور اسرائیلی حملوں میں 200 بچے شہید ہو چکے ہیں۔ تہران میں پاکستانی سفارت خانے کے پریس اتاشی کی سفارت خانے کے قریب بمباری کی تصدیق۔ کہا پاکستان مشن میں موجود ہے اور سب محفوظ ہیں۔